इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको अपने इंजीनियर होने पर बहुत नाज है, इसका एक लेक्चर है मसला नंबर 22, जिसमें इसने विरासत पर बात की है और विरासत से मुतल्लिक बहुत सारी बातें बताने के बाद आखिर में जाके क्या बोलता है कि ये सब कोई मौलवी कर सकता है। यानी उसमें मौलवियों का मजाक उड़ाया है और ये दिखाया है कि विरासत का मसला बताना मौलवी का काम नहीं, उसके बस की बात नहीं है। तो बेसिक अब चीज पता चल गई, तो अब आप ये खुद फार्मूले लगा के आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कंसिडर करके काफी हद तक कैलकुलेट। आप मुझे बताएं कि ये मौलवी कर सकता है ये काम, जिसको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करना नहीं आता। यानी कहना क्या चाहता है कि ये मौलवी का काम नहीं, ये इंजीनियर का काम है। लेकिन अभी हाल ही में इसके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। ये वीडियो 5 दिसंबर 2019 को अपलोड हुई है। इसमें इसके सामने एक औरत का विरासत से मुतल्लिक सवाल रखा गया और उसका क्या जवाब दिया है वो देखिए आप। विरासत का पूरा कानून तोड़ फोड़ कर दिया है। एक औरत का सवाल है जी, वो फरमाती हैं कि मेरे शोहर वफात पा चुके हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है और मुझे विरासत से मुतल्लिक मालूमात दरकार हैं। क्रिटिकल है। वो कहती हैं कि मेरे शोहर के वालिदैन भी फौत हो चुके हैं और मेरे शोहर के 2 भाई और 1 बहन, वो तमाम भी उनकी ज़िंदगी में ही फौत हो चुके हैं। अलबत्ता 1 भांजा और 3 भांजियां जो हैं वो जिंदा हैं। इसी तरह 2 भतीजियां और 4 भतीजे भी हैं। बड़ा ही आसान सवाल है, आप किसी भी मौलवी से पूछो तो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन अब देखिए अली मिर्जा ने इसका क्या जवाब दिया है। ये जो हमारी इस्लामी बहन का सवाल है, इसमें तो वो कह रहे हैं माँ बाप भी फौत हुए हुए और इनके शोहर के जो बहन भाई हैं वो उनकी जिंदगी में फौत हो चुके। कुरान ये कहता है कि जिसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों सूरह निसा के अंदर, तो उन बेटियों में 2/3 माल तकसीम होगा, 2/3 माल। लेकिन किसके बाद? माँ बाप, बीवी, यानी ये अपना 1/8 ले लें, माँ बाप तो फौत हुए हैं, 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर बराबर तकसीम करें और जो 1/3 बच गया ना, वो असल में जाना था इनके खामद के बहन भाइयों को अगर वो जिंदा होते। तो अली मिर्जा ने कहा कि सबसे पहले कर्जा वगैरह उतार के बीवी का हिस्सा दिया जाएगा 1/8। फिर क्या बोलता है कि बीवी को 1/8 देने के बाद अब जो माल बचेगा, इस बचे हुए माल में से 2/3 बेटियों को मिलेगा। 1/8 ये टोटल रकम का लें आफ्टर ज़कात और कर्ज उतारने के। उसके बाद जो रकम बच जाए ना, उसके 3 हिस्से करें, उसमें से 2/3 हिस्सा 3 बेटियों में बराबर बराबर तकसीम करें। इसने साफ तौर से कहा कि जो माल बचा है उसके 3 हिस्सा करें और 2 हिस्सा बेटियों को देंगे, जबकि ये कुरान के सरासर खिलाफ है। कुरान के अल्फाज क्या है? सूरह नसा सूरह 4 आयत 11 अल्लाह फरमाते हैं फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाली की बेटियां 2 या 2 से जायद हों तो उनको सुलुसा, सुलुसैन 2/3 मिलेगा। कहां से? मा तरक, जो मय्यत ने छोड़ा है वहां से 2/3 मिलेगा। ऐसा नहीं कि असहाबुल फुरूज को दे दें, जो मुतय्यन हिस्से वाले हैं उनको दे दें, उनको देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसमें से 2/3 दिया जाए। ये कुरान नहीं कहता। कुरान तो ये कहता है कि असल तरका से 2/3 दिया जाएगा। कुरान की आयत बहुत ही वाज़ेह है और बहुत ही क्लियर है और दुनिया के तमाम उलमा ने, तमाम स्कॉलर ने इसका ये मतलब समझा है। ये पहला शख्स है जो कुरान की इस आयत का गलत मतलब समझ रहा है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बेटियों का नुकसान है इसमें। एक तो देखिए हमारे माशरे में बेटियां, लड़कियां विरासत के मसले में वैसे ही खसारे में हैं। अगर उनके साथ उनके भाई होते हैं तो वैसे ही उनको हिस्सा नहीं मिलता इल्ला माशाल्लाह। और जहां बेटियां अकेली पड़ जाएं, यानी उनके साथ बेटे ना हों, तो वहां पे बेटियों को मिलता है। लेकिन अब इसका फतवा आने के बाद, अली मिर्जा का फतवा आने के बाद, अब बेटियों को इस मामले में भी खसारा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जिस तरह से बताया है उस तरह से बेटियों का नुकसान है। असल जो उसूल है उस एतबार से यहां बेटियों को 2/3 अगर असल माल से देंगे तो उनका हिस्सा ज्यादा आएगा। लेकिन पहले बीवी को दे दें और फिर जो बचा हुआ माल है उसमें से 2/3 देंगे तो कम हो जाएगा उनका हिस्सा। बल्कि इस केस में तो मामूली हिस्सा कम होगा, लेकिन अगर दूसरे केसेस हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बेटियों का इस उसूल से। तो ये बंदा है जो मौलवियों पर तानो तशनी करता है कि विरासत का मसला बताना मौलवी का काम है, और खुद कैसा चौपट करके रखा है, बेटियों का कितना खसारा, कितना नुकसान करके रखा है। मैं तो कहता हूं कि उस औरत ने जिसने सवाल भेजा है, किसी अल्लाह के बंदे को जाकर उसको समझाना चाहिए कि इस बेवकूफ ने गलत जवाब दे दिया, उसका नुकसान हो जाएगा उसकी बेटियों का। जाके उसको समझाना चाहिए, उसकी बेटियों का नुकसान कर रहा है। तो एक तो वैसे ही औरतों को हिस्सा नहीं मिल रहा, ये बंदा और उनका नुकसान करने पर तुला हुआ है। और पूरी दुनिया में कोई इसका कायल नहीं। जो ये बंदा बता रहा ना, कहीं किसी तरह से भी कहीं इसका नामो निशान नहीं है। साफ जाहिर है कि ये विरासत का मामला इसके बस का रोग नहीं है। तो जो मौलवियों पे तान करता है कि उनका काम नहीं है, मौलवी नहीं कर पाएगा, ये खुद का यह हाल है। बताइए। अच्छा, इसने इस सवाल के जवाब में एक ही गलती नहीं किया, आगे देखिए एक और गलती किया। आगे क्या कहता है? कहता है कि बीवी को 1/8 दे देंगे और जो बचेगा उसका 3 हिस्सा करेंगे। उन 3 में से 2 बेटियों को दे देंगे और 1 किसको देंगे? एक तो गलती यहां किया, बाकी जो 1 बचा हुआ है वो किसको दिलवा रहा है? सवाल में जिक्र किया गया है कि भांजे भांजियां हैं
اور بھتیجے بھتیجیاں ہیں. یہ بندہ یہ بچا ہوا حصہ ان دونوں کو دلوا رہا ہے, کہتا ہے کہ بھانجے کو بھی ملے گا اور بھتیجے کو بھی ملے گا. ان کے کیس میں اب وہ ایک تہائی کہاں جائے گا, اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے, وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا, صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے, ان کے ماں باپ کا حصہ تو ملنا ہی نہیں کیونکہ وہ تو کسی نہیں ہو. اس وجہ سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حقدار بھتیجا اور بھانجا یعنی میل. بھتیجے کو بچا ہوا ملتا ہے, بھتیجا اسبا ہے, یہ دنیا جانتی ہے, لیکن بھانجا بھی اسبا ہے, یہ کہاں سے لے کر آیا؟ یعنی بھانجا کو بھی اسبا کی لسٹ میں ڈال دیا جبکہ وہ آؤٹ آف لسٹ ہے. بھانجا نہ اصحاب الفروض میں سے ہے نہ اسبا میں سے, کہیں کا نہیں ہے, وہ تو ذوی الارحام میں سے, اس کو لا کے یہاں اسبا میں ڈال دیا. کہا جو بچا ہوا ہے وہ اٹھا کے کس کو دیں گے؟ بھانجے کو دیں گے اور بھتیجے کو دیں گے. صاف غلط ہے, بالکل غلط بات ہے. اور ایک اور غلطی, یہ تو ایک جہالت ہے, اور اس سے بڑی جہالت کیا کہ اس جہالت پر دلیل دے دیا صحیح بخاری کی حدیث کا. اب اس کی عادت ہے کہ کوئی بھی خرافات بکتا ہے تو اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیتا ہے, اللہ کے نبی کی بخاری مسلم کی حدیث لے لیتا ہے, اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو حوالے چیک کرنے والوں کو چاہیے کہ دو چیزیں چیک کریں. ایک تو جو ریفرنس دے رہا ہے وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ہے کہ نہیں, جو متن پڑھ رہا ہے, جو نص ہے قرآن یا حدیث کی, وہ نص وہاں پر ہے کہ نہیں, اس کو چیک کریں. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اس کا فہم بھی چیک کریں کہ یہ جو فہم پیش کر رہا ہے کیا وہی فہم اس حدیث کا ہے, اس آیت کا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اگر جا کے چیک کریں تو جو حدیث اس نے پڑھا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحیح بخاری میں 4 جگہوں پر یہ حدیث ہے, ان میں سے ایک جگہ ہے حدیث نمبر 6732. اس کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحق الفرائض باہلها فما بقي فهو لاولى رجل ذکر. کہا کہ وراثت جب بانٹو تو سب سے پہلے ان کو دو جن کے حصے متعین ہیں, جیسے شوہر کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو, فلاں کا حصہ متعین ہے اس کو دے دو. اور متعین حصے والوں کو دینے کے بعد جو بچے وہ کس کو دینا ہے؟ فہو لاولی رجل ذکر. تو یہ بچا ہوا اس شخص کو دینا ہے جو میت کا قریبی مذکر رشتہ دار ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں, اولا رجل ذکر. ان دونوں الفاظ کو ملا کے آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت واضح ہے جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ میت کا قریبی مذکر ہو مذکر کے چین کے ساتھ. جب یہ کہہ دیا قریبی اولا رجل ذکر, قریبی ذکر ہو, تو اس کا مطلب اگر دور ہے تو وہ بھی ذکر ہی ہونا چاہیے, یعنی مذکر کا چین, میل کا چین ہونا چاہیے. لیکن اس شخص نے یہاں بھانجے کو لا کے ڈال دیا اس فہرست میں. تو بھانجا قریبی مذکر رشتہ دار نہیں ہے, کیونکہ بھانجا میت سے کس واسطے سے جڑتا ہے؟ بھانجا میت کی بہن کے واسطے سے جڑتا ہے. تو بہن یہ فیمیل ہے, یہ مؤنث ہے, تو یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے. بھانجا یہ مذکر کے چین سے نہیں ہے, یہ مؤنث, بیچ میں مؤنث موجود ہے. تو یہ میت سے جڑ رہا ہے, بیچ میں واسطہ مؤنث کا ہے. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر صادق نہیں آتی ہے. جو حدیث میں کہا گیا فہو لاولی رجل ذکر, یعنی مذکر کے چین سے میت کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو دیا جائے. تو بھانجا میت سے مذکر کے چین سے نہیں جڑتا ہے, مؤنث آ جاتی ہے بیچ میں, اس لیے بھانجا اسبا نہیں ہوگا, بھانجا کو باقی نہیں ملے گا. اور آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں, اہل سنت نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں میراث پر, کسی ایک نے بھی بھانجے کو اسبا نہیں بنایا. اسبا بنانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو وارثین کی فہرست میں کہیں بھی رکھا نہیں ہے, نہ صاحب الفروض میں, نہ صاحب التعصیب میں, کہیں بھی نہیں رکھا, اس کو ذوی الارحام میں جا کے رکھا. تو یہ اس نے دوسری غلطی کی کہ جو بچا ہوا مال تھا وہ بھتیجوں کو دے دیا, اور بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بھانجوں کو بھی دے دیا. اور اس پرجہالت جواب کے ساتھ ساتھ مزید جہالت یہ کہ اپنی اس جہالت کے لیے اس نے صحیح بخاری کی حدیث دے ڈالا. اس کی عادت ہے کہ کچھ بھی منہ سے نکل جائے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, کچھ بھی کہو اس کے لیے حوالہ بخاری مسلم کا دے ڈالو, چاہے اس حدیث میں بات ہو یا نہ ہو. اب سوال یہ ہوا کہ بھانجا اسبا ہوتا ہے, اس کی دلیل دو. دلیل میں کیا پیش کیا گیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6762. کوئی بھی بندہ جا کے دیکھے گا, اس کا ترجمہ جو پڑھے گا تو کیا لکھا رہے گا کہ بھانجا بھی قوم کا شمار ہوتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجا خاندان میں شمار ہوتا ہے وراثت کے اعتبار سے. اب اس کو کہاں اتنی عقل ہے کہ اس میں وراثت کا مسئلہ ہے کہ نہیں, بھانجا قوم کا شمار ہوتا ہے, بس اسی پہ پھول جائے گا کہ ہاں دلیل مل گئی. ارے بھائی, اس میں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بھانجا قوم کا شمار ہوتا ہے, لیکن یہ کہا ہے کہ وہ وارث ہوتا ہے, وہ اسبا ہوتا ہے. قوم میں تو بہت سے لوگ شمار ہوتے ہیں, رشتوں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, نانا بھی رشتے میں آتا ہے, اب کیا وارثین میں آ جائے گا؟ پھوپھی بھی رشتے میں آتی ہے, کیا وارثین میں آ جائے گی؟ تو بہت سارے لوگ رشتوں میں آتے ہیں, بہت سارے لوگ قوم کے ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے. تو اس حدیث کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ ایک الگ حدیث ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ وراثت کے مسئلے میں خود کی یہ حالت ہے اور تان و تشنیع علماء پر کہ ان کے بس کا نہیں ہے. میرے بھائیو, اسلام کی روشنی میں علم وراثت سیکھنے کے لیے 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی وراثت نہیں سیکھ سکتا. ایک, قرآن کا علم ہونا چاہیے. دوسرا, حدیث کا علم ہونا چاہیے.
تیسرا نسب کا علم ہونا چاہیے، اور چوتھا حساب کا علم ہونا چاہیے۔ اور علی مرزا نے یہاں پر یہ جواب دے کر ثابت کر دیا کہ ان چاروں معاملوں میں بالکل نکما ہے۔ دیکھیے قرآن بالکل نہیں سمجھ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بیٹیوں کا حصہ ثلثا ما ترک ہے، ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اس نے کیا کہا کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہاں سے 2/3 جو ہے بیٹیوں کو ملے گا۔ یہ قرآن نہیں سمجھ پایا، حدیث بھی نہیں سمجھ پایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فهو لاولی رجل ذکر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہا گیا کہ جو بچا ہوا مال ہوگا وہ قریبی میل رشتہ دار کو مذکر کو ملے گا، یعنی جو مذکر کے چین سے آئے گا۔ یہ حدیث ہے، اور یہ سمجھ کیا لیا، اس میں جو مؤنث کے واسطے سے آ رہا اس کو بھی لے جا کے اس میں داخل کر دیا۔ تو حدیث بھی نہیں پتا اس کو۔ تیسری چیز نسب کا پتہ ہونا چاہیے، اسے نسب بھی نہیں پتا، اسی لیے تو اس نے غلطی کیا صحیح بخاری کی حدیث سمجھنے میں، بھانجے کو بھتیجے کی فہرست میں لا کے ملا دیا۔ تو نسب کا بھی اس کو پتا نہیں۔ اور چوتھی چیز حساب، اسے حساب کا بھی پتا نہیں، اسے میتھ بھی نہیں آتا، اسے انجینئرنگ بھی نہیں آتی، بلکہ وہ اس کا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 22 اس میں جہاں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کام مولوی کر سکتا ہے، وہیں پر اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ ان ساری غلطیوں کو میں ایک ایک کر کے بیان کروں، ہو سکتا ہے میں بیان بھی کروں گا کبھی، لیکن اس میں ایک چیز کی طرف میں نشان نہیں کروں گا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کو حساب بھی نہیں آتا۔ اس میں ایک جگہ وہ کیا کہتا ہے کہ نان مسلم قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں کہ حصہ دینے کی شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، آدھی ماں کا اتنا حساب۔ اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مذاق بھی اڑایا، جی دیکھیں جی یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی، 1/6 1/6 1/8 جمع کریں تو پورا 1 تو بننا چاہیے، 1 بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ کا فطور ہے، ان کو کیلکولیشن ہی نہیں آتی ہے۔ یہ بیسک میتھمیٹکس ہے، اس کو سمجھیں۔ تو نان مسلم کا اعتراض کیا نقل کیا کہ بھائی جب آپ حصہ دیتے ہیں تو فلاں کو 1/6 فلاں کو 1/6 فلاں کو 1/4 تو یہ پورا 1 ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے یہ حصہ دیتے ہیں پھر جو بچتا ہے وہ فلاں جگہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نان مسلم کا اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ غیر مسلموں کے اعتراض کا اس کی طرف سے یہ جواب، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اس کو حساب نہیں آتا، کیونکہ دنیا کی کسی بھی نان مسلم نے آج تک میراث کے مسئلے پر، میراث کے معاملے میں یہ اعتراض اٹھایا ہی نہیں ہے۔ نان مسلم کا اعتراض جو ہے وہ اول کے مسئلے پر ہے، کیونکہ فرائض میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے جس کے جتنے حصے متعین کیے اس حساب سے دیتے جاتے ہیں تو سب کا مجموعہ 1 سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو کسر کا معاملہ ہے اس کو آپ جمع کریں تو 1 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں 1 سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ نان مسلم نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حساب کے اصول کے، ریاضی کے اصول کے خلاف ہے، اور اس کا معقول جواب بھی علماء نے دیا، اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن یہ شخص نان مسلم کے اعتراض کو سمجھ نہیں سکا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حساب میں اس کی پہنچ کہاں تک ہے، حساب اس کو کتنا آتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔